السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے محبت خواب تم۔ ناول کی رائٹر ہیں بشرا گوندل۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے وہ مقام تم سے ہے۔ تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ مجھے تمہاری سوچ پر بہت افسوس ہوا ہے زویا۔ فانی نے ڈائجسٹ اس کے سامنے پٹکتے ہوئے ایک سلگتی نگاہ زویا پر ڈالی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی خود غرض ہوگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں فانی؟ کیوں اتنا تپے ہوئے ہو؟ زویا نے گھور کے پوچھا۔ اسی اثنا میں صدف رسالہ اٹھا کر فیشن کے صفحات میں کھو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہاری سوچ اتنی چھوٹی ہے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی بناتے ہوئے فانی بولا۔ کیا بے ہودگی ہے فانی؟ کچھ منہ سے پھوٹو بھی تب نہ، اسے غصہ ہی تو آ گیا۔ اس ماہ کے سروے میں تمہارا انٹرویو شائع ہوا ہے، خود ہی اپنی سوچ کا پیمانہ دیکھ لو۔ وہ زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ پاگل، خود تو جیسے افلاطون ہے نا۔ میری سوچ چھوٹی ہے۔ وہ صدف سے رسالہ جھپٹ کر بھی بڑی دیر تک فانی کو کوستی رہی۔ ہائیں، صفحے پلٹتے ہوئے وہ چیخی۔ صدف، واقعی اس سروے میں میرا انٹرویو شائع ہوا ہے، تبھی تو یہ فانی کا بچہ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ پھر وہ دونوں انٹرویو پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ یہ خالصتاً خواتین کا رسالہ تھا جس میں غیر شادی شدہ لڑکیوں سے شادی کے متعلق سوال کیے جاتے، مثلاً پسند کی شادی ہونی چاہیے یا ارینج میرج، شوہر کیسا ہونا چاہیے، شوہر آفس سے آتے ہی پہلے اپنی اماں جان کو سلام کرے یا آپ کو، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں کیا خیال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زویا نے سب سوالوں کے ہلکے پھلکے اور پرمزہ جواب دیے تھے جو صدف کو بھی بہت پسند آئے، لیکن آخری سوال کے جواب پر صدف کا رد عمل بھی فانی سے مختلف نہ تھا، اور شاید اسی بات نے ہی فانی کا موڈ خراب کیا تھا۔ زویا نے دو ٹوک اٹل اور مدلل انداز میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی نفی کرتے ہوئے چیدہ چیدہ خامیاں اور خوبیاں گنوائیں، اور اس سسٹم کی بھرپور انداز میں مخالفت کی تھی۔ تم واقعی اس طرح سوچتی ہو زویا؟ صدف ابھی تک بے یقین سی تھی، جیسے وہ ابھی کہکا لگا کر اس بات کو جھٹلاتے ہوئے صرف عذرائے مذاق کہہ دے گی، مگر وہ سنجیدہ تھی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ زویا بولی۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ چند ایک کو چھوڑ کر تقریباً سبھی لڑکیاں ایسا ہی سوچتی ہیں۔ یہ سب لڑکیاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند کرنے کا ڈھنڈورا پٹتی ہیں نا، یہ صرف لفاظی ہوتی ہے، دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کا وقتی ڈھونگ۔ دل سے سب یہی چاہتی ہیں کہ ان کا ایک چاہے چھوٹا ہی صحیح اپنا گھر ہو جو بلا شرکت غیر ان کا ہو، جس میں وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہ سکیں، کسی روک ٹوک، تنقید اور پابندی کے بغیر۔ صدف نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ زویا، فانی ٹھیک کہتا ہے، تم واقعی خود غرض ہو کر سوچتی ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، میں نے جھوٹ اور منافقت سے کام نہیں لیا، بلکہ پوری سچائی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ صدف بولی۔ زویا، ہمارے گھر میں بھی تو برسوں سے یہ سسٹم رائج ہے، اور میرا خیال ہے اس میں بظاہر کوئی برائی بھی نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ خوش اور مطمئن ہیں، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، ایک سوائے تمہارے۔ ہائے فرینڈز۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی کہ عائشہ کمرے میں جھانکتے ہوئے چہکی، کہاں تھی تم؟ آج صبح سے تمہارا یہ منحوس چہرہ نظر ہی نہیں آیا۔ صدف نے اس کی خبر لی۔ ارے تم لوگوں کو کیا پتا کہ اس منموہنے چہرے پر کتنے نثار ہیں، وہ اترائی۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے ایک بابا جی مرتے مرتے بچے ہیں۔ میں نے کہا، بزرگوں، اپنی طبعی عمر پوری کر کے اب قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہو، کیوں خواہ مخواہ ایک قتل میرے کھاتے میں لکھواتے ہو؟ قسم سے اس غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ غصے سے میرا ایک پاؤ خون خشک ہو گیا۔ ان مردوں کو بھی بس اللہ ہی سمجھے۔ عائشہ بغیر قومے اور فل سٹاپ کے بول رہی تھی۔ وہ ان دونوں کی پھپھو ذات تھی، وہ لوگ بھی اسی بلاک میں چند گھر چھوڑ کے رہتے تھے۔ عائشہ تو زیادہ تر انہی کے گھر میں پائی جاتی، اور پھپھو کے لاڈلے علی اور زین بھی بیشتر وقت وہیں ڈیرہ ڈالے ہوتے، اور پھپھو بھی روزانہ ایک چکر ضرور لگاتی، جیسے اگر وہ لوگ نہ آئے تو ہم نے کہیں اور شفٹ کر جانا ہے، بقول زویا۔ تبھی تو ایک دن زویا نے جل کر زین سے کہا، تم سب لوگ یہیں ہمارے ہاں کیوں نہیں رہ جاتے؟ خاصا پرابلم ہوتا ہوگا آنے اور جانے میں۔ غور کیا جا سکتا ہے آپ کے اس پوائنٹ پر، بلکہ میں آج ہی ماما سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ زین انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتا، مگر مائنڈ بالکل بھی نہ کرتا۔ تائے جان نے بھی ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی میں اچھا خاصا اضافہ کیا تھا۔ صدف اور فانی کے علاوہ ان کے دو چھوٹے بیٹے تھے، عبداللہ اور طلحہ، جو پورے شیطان کے چلے تھے، جبکہ چچا کی اولادوں میں زویا کا پہلا نمبر تھا، اور اس کے بعد دو بھائی وقار اور حمزہ تھے۔ ایک تو اس گھر کو اللہ میاں نے اولاد نرینہ بھی دل کھول کر عطا کی ہے، یہ 100% زویا کی رائے تھی،
اور پتہ نہیں ہارون چاچو ابھی تک کنوارے کیوں چلے آ رہے تھے۔ کوئی لڑکی ان کی نگاہ میں ٹھہرتی ہی نہ تھی، اور اگر کوئی ان کے اعلیٰ معیار پر پوری اترتی تو قسمت ساتھ نہ دیتی تھی۔ سو ان کی زندگی فی الحال بے رنگ تھی، اور ایسے ہی کسی جذبے سے مغلوب ہو کر علامہ اقبال صاحب فرما گئے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ شکر ہے ہارون چاچو کی شادی نہیں ہوئی، ورنہ اب تک بچوں کی لائن لگا چکے ہوتے۔ یہ زویا کی بدتمیزیاں تھیں۔ اس روز صدف اور زویا لان میں کچھ نئے پودے لگا رہی تھیں، اور گھر کے تمام بچے بھی وہیں موجود تھے۔ کوئی یہاں پر لنگر نہیں تقسیم ہو رہا جو تم لوگ یوں مسکین صورتوں کے ساتھ کھڑے ہو، چلو فوراً بھاگو یہاں سے۔ زویا نے انہیں بھگانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر وہ اس کی ڈانٹ کو خاطر میں کہاں لاتے تھے، سو ٹس سے مس نہ ہوئے۔ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے حمزہ کا پاؤں لگنے سے خشک پرالی میں لپٹا گلاب کا پودا کھل گیا، اور جڑوں کو ہوا لگ گئی تو زویا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ کیا مصیبت ہے، اس گھر میں کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے؟ جہاں جاؤ یہ فوج پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہے۔ وہ رونے کے قریب تھی۔ بچوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ایک ایک ہو کے وہاں سے کھسک گئے۔ ایک میری فرینڈ ہے جولی، دیکھا نہیں تم نے کیسے عیش سے رہتی ہے وہ، اکلوتی ہونے کے باعث کیسے نخرے اٹھائے جاتے ہیں اس کے، کوئی پابندی روک ٹوک اور نہ کوئی ڈسٹربنس۔ اور ایک ہمارا گھر ہے، لگتا ہے ہر وقت کسی میلے میں آئے ہوئے ہیں، اوپر سے اتنا ہنگامہ پرور اور دقیانوسی ماحول، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ایک فلم تک بندہ نہیں دیکھ سکتا، ہر وقت ان نونہالوں کے انٹر ہونے کا خطرہ جو موجود ہوتا ہے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، جبکہ صدف آرام سے چپ چاپ کام نپٹانے میں مصروف تھی، کیونکہ وہ اب ان اقوال زری کی عادی ہو چکی تھی۔ بھلا یہ کوئی زندگی ہے صدف؟ اور پھر بھی تم کہتی ہو کہ مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم کے فیور میں بولنا چاہیے، جہاں نہ دن اپنا ہوتا ہے نہ رات، بلکہ زندگی کا کوئی پل بھی ہمارا اپنا نہیں ہوتا، ہمارے حصے کی زندگی بھی دوسرے لوگ ہی جی لیتے ہیں۔ میں اس پل پل محرومی دیتے ہوئے سسٹم کی حمایت میں بولوں؟ نہیں، ناممکن۔ اور گھنی بھاڑ کے دوسری جانب بلند قامت سروں کے درخت کو مضبوطی سے تھامے کھڑا فانی دم بخود سا تھا، اور ماتھے پر شکنوں کا جال۔ جانے کیوں زویا کی ایسی باتوں سے وہ اندر تک اداس ہو جاتا تھا۔ میں نے اماں جان کو کھانا دے دیا ہے، تم ایسا کرو زویا اور صدف جلدی سے ٹیبل پر کھانا لگاؤ، اور سب بچے ہاتھ دھو کر آ جاؤ فوراً، اور وقار تم ہارون چاچو کو بھی بلا لاؤ۔ امی ٹی وی لاؤنج میں سب کو ہدایات دیتی ہوئی کچن کی طرف مڑ گئیں۔ صرف صدف تیزی سے ان کے پیچھے چل دی، اور بادل نخواستہ زویا بھی۔ فرحت بھابی میرے لیے کھانا ڈرائنگ روم میں بھجوا دیجیے، میرے 3 دوست بھی ہیں۔ جب کھانا لگ چکا اور سب بچے ہاتھ دھو کر ٹیبل کی طرف لپک رہے تھے تو ہارون چاچو نادر شاہی حکم سناتے چلے گئے، اور فرحت نے بغیر ماتھے پر شکن ڈالے بلا چوں اچرا کھانا اٹھا کر باہر بھیج دیا، اور جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ بچوں نے کھا لیا اور بقول زویا کے چکھ لیا، اور اپنی اپنی نشستیں چھوڑ دیں، جبکہ زویا غصے سے بھری وہیں بیٹھی رہی، اور صدف فرحت کے ساتھ دوبارہ کچن میں مصروف ہو چکی تھی۔ ذرا پہلے بتا دیا ہوتا، اس افراتفری کی کیا ضرورت تھی؟ پلیٹ میز پر پٹکتے ہوئے زویا بڑبڑا رہی تھی، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تبھی فانی بھی ہاتھ دھو کر آ گیا۔ کرسی سنبھالتے ہوئے ٹیبل پر رکھے خالی برتنوں کو دیکھ کر صورتحال سمجھتے ہوئے معنی خیز سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ آج پھر چھاپا پڑ گیا ہے کیا؟ اس نے پوچھا، مگر زویا کچھ نہ بولی۔ سخت غصے کے عالم میں اس سے کچھ بولا ہی نہ جاتا تھا، اور پھر یہ تو روز کا معمول تھا۔ اس سے زیادہ غصہ تو اس بات پر ہوتا کہ گھر کا تمام کام امی کے ذمہ تھا، وہ سارا وقت کچن میں کھڑی ہوتی، گو کہ صدف بھی ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ امی زویا کو بھی ساتھ لگانے کی کوشش کرتی، مگر وہ سر جھٹک دیتی۔ آپ کو کون سا اس خدمت خلق کا کوئی نوبل پرائز ملا ہے یا کبھی ملے گا؟ زویا چڑھ کر کہتی، بیٹی مجھے سسرال میں مان بھروسہ عزت ملی ہے، سب کی نگاہوں میں احترام ہے، سکھ اور سکون ہے، جو ہمیشہ عورت کو سرخرو کرتا ہے۔ پھر کسی انعام یا پرائز کا کیا لالچ؟ اور پھر گھر کے کام کسی انعام یا لالچ کے عوض نہیں کیے جاتے۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ یہ گھر صرف آپ کا ہی تو نہیں ہے، اور لوگ بھی تو ہیں۔ اس کا اشارہ واضح تھا۔ تائی جان کو نہ جانے کچن سے کیا الرجی تھی، مجال ہے جو کبھی جھانک کے بھی دیکھا ہو، ہمیشہ دور دور رہتی ہیں، اور سارے کاموں کے لیے امی ہی فل ٹائم ملازمہ سمجھی جاتی۔ فرحت بیٹی میرے کمرے میں جالے بن گئے ہیں، ذرا اپنی نگرانی میں صفائی کروانا۔ دادی جان کا حکم کان میں پڑتے ہی وہ باقی تمام کام چھوڑ چھاڑ کر فوراً ان کے کمرے کو چمکا دیا کرتی۔ سودا سلف ختم ہو گیا ہے تو لسٹ بنا دیجیے گا، میں بازار جا رہا ہوں، اور دھوبی کے کپڑے بھی دے دیجیے۔ فرحت چچی فانی پکارتا تو وہ اس طرف مڑ جاتی۔ ویسے بھی اس گھر کے لیے سودا بوریوں کی صورت میں آتا تھا۔ امی صبح سویرے بیدار ہوتی، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کچن کا رخ کرتی، صدف بھی ان کے ساتھ ہی کچن میں گھس جاتی، جبکہ زویا نماز پڑھ کے نیند ختم ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ کمبل میں گھس جاتی۔
امی دوپہر کے کھانے تک ناشتہ بنانے میں مصروف رہتی۔ ہر کسی کا مزاج دوسرے سے الگ تھا۔ کسی کو پراٹھے کی خواہش ہوتی تو کسی کو سینڈوچز کی، کسی کو سلائس کے ساتھ آملیٹ چاہیے تو کوئی دو فرائی انڈوں کی ضد کرنے لگتا، کسی کو کچن میں ناشتہ کرنا ہوتا تو کوئی کمرے میں ناشتہ منگوانے کو ترجیح دیتا، اور اگر مہمان آئے ہوتے جو کہ اکثر ہی رحمتوں کے ٹوکرے بھر بھر کے نازل رہتے تو پھر دیکھنے والے اس بھاگم دوڑ سے خاصے محظوظ ہو سکتے تھے۔ اسی طرح دوپہر میں بھی فرمائشی کھانوں کی کئی فرمائشیں ہوتیں، کسی کو میٹھا چاہیے ہوتا تو کوئی نمکین سے الرجک ہوتا، اور زویا حیران ہوتی رہ جاتی کہ امی کس طرح حوصلے سے ماتھے پہ بل ڈالے بغیر ہر ایک کی فرمائشیں پوری کر دیا کرتی۔ کبھی کبھی تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا تو وہ بھڑ جاتی، کیوں کرتی ہیں آپ اتنا سارا کام؟ ہر کسی کو مفت کی توڑنے کا عادی بنا دیا ہے آپ نے، دوسروں کے حصے کا کام بھی آپ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تائی جان بھی تو ہیں، مجال جو کسی کام کو ہاتھ تک لگائیں، تمام حقوق و فرائض آپ پر ہی لاگو ہیں کیا؟ اس لمحے ان کے شفیق چہرے پر دھیمی سی مسکان ٹھہر جاتی۔ بیٹا یہ سب کرنا پڑتا ہے، ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی۔ رشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تسبیح کے دانوں کی طرح باہم جوڑے رکھنا گو کہ مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ میں جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تو اماں جان فاخرہ بھابی کی سرد مہری لاتعلقی سے دل برداشتہ ہو چکی تھیں۔ پھر گھر کی چابیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ فرحت اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اس گھر کو بکھرنے سے بچا سکتی ہو۔ اس وقت ان کے لہجے میں مان اور بھروسے کی جگہ کوئی محسوس کی جانے والی بے یقینی تھی۔ پھر غیر محسوس طریقے سے میں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اب اگر میں اپنے فرض میں کوتاہی کرتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لوں زویا تو اماں جان کا مان تو ٹوٹ ہی جائے گا، مگر اس گھر کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا اور میری عمر بھر کی عادت مٹی میں مل کر رائے گاں ہو جائے گی۔ گھر کا سکھ اور سکون ختم ہو جائے گا اور فساد جنم لیں گے۔ گھر کی فضا کو پرسکون رکھنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے زویا، اور پھر اب تو صدف بھی میری کافی مدد کر دیتی ہے۔ ہم لوگ الگ گھر لے کے بھی تو رہ سکتے ہیں۔ کسی خیال سے اس کی آنکھوں میں جگنو سے اتر آئے، اور جب یہی تجویز اس نے ابو کے سامنے رکھی تو وہ مسکرا کر ٹال گئے۔ پھر انہوں نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے یہ جتلا دیا کہ وہ جیتے جی اس گھر سے یا اپنے بھائیوں سے دور نہیں ہو سکتے، اور پھر اماں جان کی موجودگی میں تو یہ اقدام انتہائی ناممکن ہے۔ تو دادی جان کے بعد اس کے ذہن میں کمینی سی سوچ نے سر اٹھایا تو لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے اس نے خود پر لعنت بھیجی۔ جب درینہ خواب پورا ہوتا نظر نہ آیا تو وہ جھنجھلا گئی۔ اسے گھر کے ہر فرد سے نفرت ہونے لگی، اس شخص سے نفرت ہونے لگتی جس نے سب سے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بنیاد رکھی۔ تم اپنے آپ کو جلانا چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو زویا؟ فانی اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مشورے سے نوازتا اور اس لمحے وہ اس کا منہ نوچنے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پاتی۔ زویا، صدف نے پکارا، میں تمہاری وہ بلیک انجلی بریزے کی شرٹ پہن لوں جس پر سٹون لگے ہوئے ہیں؟ کیوں، کس خوشی میں؟ زویا نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں پتہ تو ہے کل مائرہ کا برتھ ڈے ہے، میرے پاس کوئی اچھا سوٹ نہیں ہے، اور جو ہیں وہ میں سب اس کے ہاں مختلف فنکشنز میں پہن چکی ہوں، اس لیے تمہارے پہن لوں گی۔ میں دوں گی تو پہنو گی نا؟ اچھی بہن نہیں ہو؟ وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آئی۔ جی نہیں، وہ بے مروتی سے بولی، میرے کپڑے کوئی فالتو نہیں ہوتے، پہلے عائشہ بھی ایسے ہی بلیک میل کر کے لے گئی تھی میرا پرپل نیٹ کا سوٹ جس کی واپسی یہ چیتھڑے ملے تھے۔ اسے پتہ بھی تھا کہ اس کے اور میرے ناپ میں بہت فرق ہے، اس کا حدود اربع دیکھ کے تو مشہور زمانہ ثقافتی کردار 20 من کی دھوبن کا خیال آتا ہے، لیکن تمہارا اور میرا ناپ تو ایک ہی ہے نا؟ صدف منمنائی۔ ہوا کرے۔ سونو کوئی مدھم سے سرگوشی ابھری اور کپڑے پریس کرتی صدف اور نہایت انہماک سے ڈائجسٹ کی ورگردانی کرتی زویا نے چونک کر دیکھا۔ ادھ کھلے دروازے کی اور سے فانی جھانک رہا تھا۔ مووی دیکھو گی؟ ہاں کیوں نہیں؟ استری کا پلگ نکالتے ہوئے صدف پلٹی۔ یہ مہربانیاں ہیں کس سلسلے میں؟ زویا نے پوچھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، یار عرصے بعد شاہ رخ خان کی اتنی اچھی مووی آئی ہے، ڈائلاگز، ڈائریکشن، سانگز، ایکٹنگ سب بہت زبردست ہیں۔ میں نے دیکھی، سوچا تم لوگوں کو بھی دکھا دی جائے۔ کیا یاد کرو گی؟ وی سی ڈی کا تار ٹی وی کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے وہ بولا۔ تم اتنے سخی تو نہیں ہو فانی؟ زویا اب بھی بے یقین تھی۔ فانی ایک دم پلٹ آیا اور سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، تبھی وقار کا دروازے سے اندر جھانکتا سا نظر آیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، زویا بولی۔ یہ فانی کو نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے شاعری سنانے چلا آیا۔ اس وقت شاعری؟ وہ پورا کا پورا اندر چلا آیا۔ شاعر کو کسی وقت بھی آمد ہو سکتی ہے، اور یہ تمہاری آمد کس سلسلے میں ہے؟ زویا نے پوچھا۔ بس ویسے ہی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ گھمائی۔ زویا اس کی کچھ متلاشی نگاہوں کا مطلب بھانپ گئی، تبھی سخت لہجے میں بولی، وکی تمہارے میٹرک کے ایگزامز ہونے والے ہیں اور تم ہو کے سارا وقت ادھر ادھر تاکہ جھانکی سے ہی فرصت نہیں ہے تمہیں، بری طرح فیل ہو جاؤ گے تم۔ چلو شاباش، اپنا ہوم ورک کرو۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کیا اور وقار بادل نخواستہ چل دیا۔
فانی نے فوراً VCD ٹرالی پر سیٹ کر کے اس میں مووی لگا دی، مگر ٹی وی آف رہنے دیا۔ دروازہ تو بند کر کے دیکھنا، یہ نہ ہو کہ تمام بچہ پارٹی کو خبر ہو جائے۔ وہ انہیں وارننگ دے کر جانے لگا تو صدف بولی، فانی بھائی آپ کو فلم ہی دکھانی تھی تو پہلے بتا دیا ہوتا، ہم عائشہ کو بھی بلا لیتے۔ تو اب بلا لو، کون سا وہ کوئی دوسری دنیا میں رہتی ہے؟ اب اس وقت رات کے 11:15 بجے بلانے کون جائے؟ زویا کو تشویش ہوئی۔ وقار کو بھیجتے ہیں۔ صدف تقریباً اچھل پڑی۔ نہیں نہیں، وقار کو بھیجنے کا مطلب ہوگا کہ اس کے بعد بچہ پارٹی فوج کو اندر گھسا لیا جائے اور پوری مووی پر سینسر کی کینچی چلانا پڑے۔ زویا نے اس کی تجویز مسترد کر دی۔ عائشہ کے گھر کا فون خراب تھا تو یہاں بقول فانی کے اس کے موبائل میں بیلنس نہیں تھا۔ گویا دوسری گلی میں رہنے والی عائشہ میلوں کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ چلو خود ہی چلتے ہیں، فانی بھائی آپ جائیں گے ہمارے ساتھ؟ صدف تو جیسے جانے کو تیار تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں تو اب سونے جا رہا ہوں، صاف انکار کرتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ صدف چھوڑو نہیں جاتے۔ حمزہ اور عبداللہ بتا رہے تھے کہ کرنل انکل کا کتا کاٹ لیتا ہے اور رات کو ہمیشہ وہ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور فانی کہہ رہا تھا کہ اگر کتا کاٹ لے تو پیٹ میں پورے 14 انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے مجھے تو کتوں سے ویسے ہی بڑا ڈر لگتا ہے۔ زویا نے جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، عائشہ کے ساتھ دیکھنے کا تو زیادہ مزہ آتا۔ صدف کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی، ویسے بھی وہ عائشہ کے بغیر کھانا بھی نہ کھا سکتی تھیں۔ زویا نے کہا، ہم چلے تو جاتے، آدھی رات کی بات نہیں، کتے کی بھی خبر ہے، ہم کسی نہ کسی طرح اسے ہینڈل کر ہی لیتے، مگر ابو تایا تو شاید درگزر کر جائیں، اور جو ہارون چاچو کی نظر پڑ گئی نا تو میرا تو انتقال کر جانا یقینی ہے۔ اچھے بھلے ہینڈسم اور اسمارٹ سے ہارون چاچو، پتہ نہیں ہر وقت ڈریکولا کیوں بنے رہتے تھے، صرف فانی کے ساتھ ان کی فرینڈشپ تھی جس کی وجہ سے وہ اور بھی اکڑ جاتا، باقی ہم لوگوں کو تو وہ کسی گنتی میں شمار ہی نہ کرتے تھے۔ قسم لے لو صدف اور فانی، جو میں نے ہارون چاچو کے بچوں کو پیار کیا یا بلایا بھی، بلکہ جب کبھی موقع ملا کھینچ کے تھپڑ لگانا ہے۔ زویا وعدہ کرتی اور فانی کا اس قبل از وقت انتقامی منصوبے پر بلا ساختہ فلک شگاف کہہ کر چھوٹ جاتا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی تو ہارون چاچو کی شکایت پر امی نے انہیں سخت سنائی تھی کہ بقول چاچو زویا اور صدف کے کمرے سے آتی بے ہنگم موسیقی کا شور اور ان کے بلند کہہ کے انہیں ڈسٹرب کرتے ہیں اور ان کی نازک طبع پر گراں گزرتے ہیں۔ لو یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ ہنسنے والی بات پر بندہ ہنسنا بھی چھوڑ دے؟ اب اس گھر میں ہنسنے بولنے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ امی کے منظر عام سے ہٹتے ہی زویا نے بھڑاس نکالی، اسی لیے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف ہوں صدف، پرائیویسی تو دور کی بات، بندہ ہنس بول بھی نہیں سکتا، اور خود موصوف جو ہر وقت سیڈ سانگ اور کلیجہ پھاڑنے والی غزلیں سن کر ہمیں بھی 8 آنسو رونے پر مجبور کرتے رہتے ہیں، ہم تو اس زیادتی پر احتجاجی مظاہرہ نہیں کرتے، اور انہیں یہ مشورہ کس نے دیا ہے کہ وہ ہمارے برابر والے کمرے میں رہائش اختیار کریں؟ اور اس روز کے بعد صدف کے منع کرنے کے باوجود زویا نے ڈیک کا والیوم بڑھا دیا تھا، اور چاچو کی ڈکٹیٹر طبیعت کے باعث ہی تو وہ لوگ ابھی تک کیبل کنیکشن نہیں لگوا سکی تھیں، بس کبھی کبھار فانی کی مہربانی سے کوئی فلم دیکھنے کو مل جاتی تھی۔ اچھا اب جلدی سے ٹی وی تو آن کرو۔ صدف خاصی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ آج بڑے دنوں کے بعد یوں الگ سے کوئی مووی دیکھ رہی تھیں، ورنہ اس سے قبل تو ادھر کوئی فلم لگائی اور ادھر بچوں کی فوج جمع، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی پسندیدہ سین سینسر کرنے پڑتے، اور زویا تو ایسے موقعوں پر اکثر واک آؤٹ کر جاتی۔ صدف مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، اس میں فانی کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ زویا ابھی تک بے یقین سی تھی، کیونکہ فانی ایسا سخی تو بہرحال نہیں تھا۔ فلم دیکھنی ہوتی یا اس کے ساتھ بازار تک یا کسی فرینڈ کے ہاں جانا ہوتا یا کوئی اور چیز چاہیے ہوتی تو وہ کئی روز تک منتیں کرواتا، تب کہیں جا کر مانتا، وہ بھی کئی شرطیں منوا کر۔ بادل نخواستہ زویا نے اٹھ کر ٹی وی آن کر دیا اور ریموٹ سنبھال کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے ان دونوں کی دبی دبی چیخ ابھری اور کھڑکی کے قریب کھڑے فانی کو اپنا کہکہ روکنا دشوار ہو گیا، تو وہ فوراً کھڑکی سے ہٹ گیا۔ ٹی وی آف کرنے کے بعد بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو وحشت زدہ نظروں سے دیکھتی رہیں، اور بہت دیر بعد جب حواس کچھ بحال ہوئے تو زویا نے صدف کی موجودگی کا خیال و لحاظ کیے بغیر فانی کو برا بھلا کہا اور خود کو بھی قصوروار گردانا۔ ہم بھی مووی دیکھنے کے شوق میں اس کی سابقہ کرم فرمائیاں بھول گئے تھے، وہ بےہودہ انسان ایک بار پھر ہمیں بیوقوف بنا گیا ہے، میری تو چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، تمہاری آنکھوں پر ہی بہناپے کا پردہ لٹک رہا تھا، تو تم نے اپنی چھٹی حص کی بات مان لی ہوتی۔ صدف بھی گویا برا مان گئی، اگر یہ بھونڈا اور واہیات مذاق کرنا ہی تھا تو اس کے لیے یہ خوفناک فلم ضروری تھی کیا؟ کوئی بھی پاکستانی فلم لا دیتا، یہ بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے۔ صدف نے جلدی پر تیل ڈالا اور زویا کا دل چاہ رہا تھا کہ VCD اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ دوسری صبح صدف نے کالج جانے سے انکار کر دیا تو زویا بھی نہ جانے کے ارادے سے دوبارہ کمبل میں گھس گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد یہ سوچ کر تیار ہونے لگی کہ گھر میں سارا دن بور ہونے سے بہتر ہے کالج چلی جائے۔
گھر میں اس کا ویسے بھی دل کم ہی لگتا تھا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ فانی آ گیا۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کر کے بیگ میں کتابیں رکھنے لگی۔ ارے تم لوگوں نے بتایا ہی نہیں فلم کیسی لگی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم پلٹی اور قہر برساتی نگاہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے فانی پر ڈالی، جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جیسا ڈھیٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا، دان پیستے ہوئے اس نے کہا، اور دیکھو گی بھی نہیں۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ اور ابھی بے حساب خوبیاں ہیں، کبھی فرصت میں بتاؤں گا۔ تبھی تو لوگ مرتے ہیں مجھ پر، یقیناً مر ہی جاتے ہوں گے خوف سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک سائڈ سے ہو کر باہر نکل گئی، ناشتے کے نام پر صرف ایک گرما گرم چائے کا کپ اندر انڈیل کر۔ جب وہ بھاگم بھاگ گیٹ تک پہنچی تو فانی بائک لیے کھڑا تھا اور ہارون چاچو بھی قریب ہی تھے۔ تمہاری وین تو نکل گئی ہے زویا، فانی نے اسے دیکھتے ہی اطلاع دی۔ چلو آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، میں ویسے بھی اس طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے اس کے قریب لے آیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اس کا جی چاہا وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دے، مگر ہارون چاچو کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا، سو اس کی بات مانتے ہوئے وہ ایک فاصلہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ بائک پوری رفتار سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ فانی سارا راستہ یوں ہی ادھر ادھر کی ہانکتا رہا، یوں ہی فضول سے ٹاپکس، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی اور کالج گیٹ کے سامنے بائک کے رکتے ہی فوراً اتر گئی۔ سنو، پیچھے سے فانی نے دھیرے سے پکارا تو وہ پلٹ کر دیکھے بغیر رک گئی۔ مجھے روٹتے ہواؤں کو منانا نہیں آتا۔ اور جب اس نے بے اختیار گردن گھما کر دیکھا تو وہ بائک موڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر گیٹ کے اندر قدم رکھ دیے۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی، رات کو اچھی خاصی خنکی ہو جاتی اور دن کو دھوپ سینکنے کی خواہش میں دھوپ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے موسم سرما کا چھوٹا سا دن گزر جاتا۔ ایک فریش نیوز سنو، عطیہ پھپھو بمائے فوج کے، میرا مطلب ہے بمائے فیملی، یعنی اپنے چاروں بچوں سمیت آ رہی ہیں۔ بچے چونکہ موسم سرما کی تعطیلات گزارنے اپنے ننیال آ رہے ہیں، چنانچہ تمام حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں۔ زویا نے کچن میں داخل ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج سے سنی یہ خبر، صدف کی گوش گزار کی۔ اچھا کب تک آ رہے ہیں وہ لوگ؟ صدف ہنوز مصروف تھی روٹیاں پکانے میں، ابھی کنفرم نہیں ہوا، مگر وہ تو بات کرتے کرتے صدف جھجک کر چپ ہو گئی۔ ہاں اسی سلسلے میں تو آ رہی ہیں، دادی جان نے کہا ہے ڈیلیوری یہیں پر ہوگی، جیسے ہمارا گھر لیبر روم ہی تو ہے۔ زویا نے اس کی مبہم سی ادھوری بات کی اچھی خاصی تشریح کر دی، پھر وہ بولی، میرا خیال ہے اس ملک کی نصف آبادی ہماری فیملی نے کریٹ کی ہے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 4 بچے کیا کم تھے جو پپو 5ویں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں میں پپو کو منّے کی پیدائش پر بطور گفٹ چابی والا کیسٹ ضرور دوں گی، ہو سکتا ہے کچھ اثر ہو جائے۔ شرم کرو زویا۔ صدف نے اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ فانی نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فریج کے پاس کھڑے ہو کر پانی مانگتے لوگ زہر لگتے ہیں مجھے، سلاد کے لیے پیاز کاٹتی زویا نے کہا۔ میں نے تم سے نہیں مانگا، میں نے بھی تمہیں نہیں دیا ہے، دو بدو جواب دے کر اس نے تیز تیز چھری چلانی شروع کر دی۔ فانی نے گھور کے اسے دیکھا اور فریج سے بوتل نکال کر کھٹاکھٹ پینے لگا۔ پیاز کاٹتے ہوئے زویا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ تم رو رہی ہو زویا؟ فانی لہجے میں دنیا بھر کی تشویش و ہمدردی بھر کے اس کے قریب چلا آیا۔ ہاں رو رہی ہوں۔ پھر وہ ایک دم پلٹی، چھری کی نوک فانی سے صرف 2 انچ کے فاصلے پر تھی۔ روتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ وہ کافی دیر تک براہ راست اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر ایک دم گلاس کارنر پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ زویا کا دل چاہا وہ سچ مچ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آج امی کو فلو کے ساتھ ہلکا سا ٹمپریچر ہو گیا تھا، اس لیے صدف انہیں آرام کا مشورہ دے کر کچن میں چلی آئی اور زویا کو بھی مجبوراً اس کے ساتھ آنا پڑا۔ تبھی درجہ حرارت بہت کم ہونے کے باوجود بھی وہ خاصی تپی ہوئی تھی۔ وہ سنک پر جھک گئی اور بڑی دیر تک ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتی رہی، تب کہیں جا کر دماغ ٹھنڈا ہوا۔ صدف، محسن نقوی پتہ ہے ایسے موقعوں پر کیا کہتا ہے؟ گھر میں تم بھی رہا کرو محسن، گھر بناتے ہیں لوگ رہنے کو۔ وہ کچن میں داخل ہوتے علی کو دیکھ چکی تھی، تبھی یہ شعر سنا ڈالا۔ صدف نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا بھی، مگر وہ علی کی آمد سے انجان بنی رہی۔ آخا، آج تو کچن میں خوشبوؤں کے ساتھ ساتھ بڑی رونقیں ہیں۔ علی زویا کے شعر کا مطلب سمجھ کے بھی نظر انداز کر گیا۔ کیا کچھ پکا ہے؟ وہ دیگچوں کے ڈھکن اٹھانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ زویا نے روک دیا۔ جب کسی کے گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے گھر والوں کی خیریت دریافت کی جاتی ہے، نہ کہ کھانے کا مینیو۔ او سوری، وہ کان کھجاتے ہوئے شرمندگی سے بولا۔ ویسے تم دونوں تو مجھے ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو، اور باقی سب گھر والوں سے میں فردن فردن مل چکا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ لگے ہاتھوں کچن والوں کے ساتھ ساتھ کھانے کی خیریت بھی دریافت کر لی جائے۔ کیا آپ کے اپنے گھر میں کچھ نہیں پکتا؟ زویا کے سوال پر وہ اسے گھور کے دیکھنے لگا اور دیگچوں کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ صدف نے بھی اسے زور کی چٹکی کاٹی، مگر وہ باز آنے والی کب تھی۔ علی بولا، بڑے افسوس کی بات ہے زویا، ہم تم لوگوں کی محبت میں ہر وقت دوڑے چلے آتے ہیں اور تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہمارے گھر میں کچھ پکتا نہیں ہے،
اور ہم آپ لوگوں کے ہاں کھانے کے لیے چلے آتے ہیں۔ علی نے سر جھکائے ہونٹ کاٹتی صدف کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جو شرم و خیف سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو آئندہ نہیں آئیں گے، یا کم از کم میں تو نہیں آؤں گا۔ وہ صدف کے قریب سے گزرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تب زویا کو اپنی کہی بات کی سنگینی کا احساس ہوا، مگر وہ تو ہر کسی سے مذاق مذاق میں اسی طرح باتیں کہہ جاتی تھی اور کوئی بھی مائنڈ نہیں کرتا تھا کہ سب اس کی منہ پھٹ فطرت سے واقف تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی اس قدر مائنڈ کر جائے گا، جبکہ علی کے برعکس زین کسی بات کا بالکل بھی برا نہیں مانتا تھا۔ تقریباً ہر ویکینڈ پر جب ان کی فیملی مدعو ہوتی تو شام کو سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی زین وہیں ٹہلتا نظر آتا تو زویا نہایت معصومیت سے پوچھتی، زین، علی باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ تو کب کے چلے بھی گئے ہیں۔ اچھا تمہیں نہیں لے گئے؟ وہ کچھ اس انداز میں پوچھتی کہ وہ ہنس دیتا، مگر علی اس قدر برا مان جائے گا ایک ذرا سے مذاق کا یہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اور اگر دادی جان کو پتہ چل گیا کہ ان کے لاڈلے نواسے کے ساتھ اف توبہ، وہ جھجھری لے کر رہ گئی کہ دادی جان کو تو ویسے بھی اس کی زبان کے آگے خندق ہونے کا شبہ رہتا تھا، اور باقی سب لوگ بھی جو زویا کی بدتمیزیوں سے پہلے ہی خائف رہتے تھے انہی کے ہم نوا ہوتے، اور یہی سوچ کہ وہ علی کے پیچھے لپکی، مگر وہ گیٹ پار کر چکا تھا، جبکہ زین، عائشہ وغیرہ یہیں پر تھے۔ لان میں موجود تمام نفوذ دادی جان سمیت کے خوش باش چہروں سے اس نے اندازہ لگایا کہ علی جاتے جاتے کوئی پٹاخہ چھوڑ کر نہیں گیا، سو وہ بھی خاصی مطمئن ہو کر اس محفل کا حصہ بن گئی اور علی کو تقریباً بھول بھال گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شام کو ہنستا مسکراتا پھر نمودار ہوگا۔ تبھی ایک خبر اس کے کشیدہ اعصاب کو نارمل کر گئی کہ چھوٹی پھپھو نے کسی ٹھوس وجہ کی بنا یہاں آنے اور قیام کرنے کا پروگرام کچھ عرصے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اسے عطیہ پھپھو یا ان کے بچوں سے کوئی پرخاش نہیں تھی، بس پھپھو کے بچوں کی بدتمیزیاں برداشت سے باہر ہو جاتی تھیں کہ وہ آتے ہی گھر کا نقشہ ہی بدل دیتے تھے، اور پھر ساتھ اپنی کتابوں سے لبالب بھرے بیگز لانا ہرگز نہ بھولتے، اور آتے ہی پھپھو ڈیوٹی لگا دیتی کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی جائے، اور گرمیوں کی تعطیلات ہوتی تو ان کو ٹیوشن پڑھاتے گزر جاتی تھیں۔ بہت دنوں سے زویا کو محسوس ہو رہا تھا کہ صدف کچھ الجھی سی ہے، بات کرتے کرتے اچانک کہیں کھو جاتی۔ زویا جب بھی اسے کوئی ٹاپک ڈسکس کرتی، کوئی بات شیئر کرنے کی کوشش کرتی، تو اس کی عدم دلچسپی کے باعث خاموش ہو جاتی۔ وہ ایک دوسرے کی کزن ہونے کے علاوہ بہترین فرینڈز بھی تھیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے درمیان کوئی راز منظور نہ تھا۔ پھر نہ جانے کیا بات تھی جو صدف کی پریشانی کا باعث تھی۔ سارا دن وہ بے چین و بےکل سی سارے گھر میں گھوما کرتی، ذرا سی آہٹ پر مڑتی اور ڈور بیل پر اس کی خواہش ہوتی کہ وہ پہلے گیٹ تک پہنچے۔ تمہارا کچھ کھو گیا ہے کیا؟ زویا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ کندھے اچکا کر فوراً منظر عام سے ہٹ جاتی۔ اس نے اپنا خیال رکھنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا، کہیں روز تک ایک ہی لباس میں پھرتی رہتی، اور جب عائشہ، زین لوگ آتے تو اس کی نگاہیں دیر تک ان کے عقب میں کچھ تلاش کرتی رہتیں۔ تب زویا ہونٹوں میں مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھے جاتی، اور اسے یاد آ جاتا کہ علی کو ان کے ہاں آئے کتنے ہی روز ہو گئے تھے جب سے روٹ کر گیا تھا، نہیں آیا تھا، گویا اب اسے منانا ہی پڑے گا۔ اس روز عائشہ افراتفری میں آئی، اسے بازار جانا تھا، مگر زویا نے انکار کر دیا تو صدف اس کے ساتھ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد زویا بھی گھر سے نکل کھڑی ہوئی، اس کا رخ پھپھو کے گھر کی جانب تھا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو زین اسے لان میں ہی مل گیا، جو گیند بیٹ لیے باہر نکل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، ویسے بھی وہ بہت دنوں بلکہ مہینوں بعد ان کے گھر آئی تھی۔ وہ وہیں لان میں بیٹھ گئی۔ میں ابھی امی کو بتاتا ہوں زویا آپی۔ زین اندر کی طرف بڑھ گیا، تبھی علی بھی مسکراتا ہوا وہیں چلا آیا اور زویا پر نگاہ پڑتے ہی چونک گیا۔ اوہو، آج تو بڑے لوگ آئے ہیں۔ علی بھائی، یہ سراسر آپ کی زیادتی ہے، خواتین کو بڑا کہنے سے یہ مائنڈ بھی کر جاتی ہیں۔ زین جاتے جاتے بولا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ پھپھو کہاں ہیں؟ امی نماز پڑھی ہیں، اور عائشہ غالباً آپ لوگوں کی طرف گئی ہے، اس نے بتایا۔ ہاں، عائشہ اور صدف دونوں بازار گئی ہیں۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ بولی، علی کیا بہت زیادہ خفا ہو؟ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟ وہ اس روز میں دراصل معذرت کرنے ہی آ جائی ہوں۔ چلو کسی بہانے سے ہی صحیح تم آئیں تو۔ وہ ہنس دیا۔ اسے منانے کے لیے الفاظ سوچتے ہوئے اس کے کانوں میں فانی کا جملہ گونج اٹھا، مجھے روٹے ہوئے لوگوں کو منانا نہیں آتا۔ وہ بولی، علی تم تو جانتے ہو نا مجھے ہر ایک کے ساتھ مذاق کرنے کی عادت ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس حد تک سنجیدہ ہو جاؤ گے کہ آنا جانا ہی چھوڑ دو گے۔ زویا، میں ناراض بالکل بھی نہیں تھا، بس کچھ آفس کی مصروفیات تھیں اس لیے نہیں آ سکا، ویسے بھی میرے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، مجھے تو خیر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک بار پھر سچ بول گئی، مگر کچھ لوگوں نے تمہارے نہ آنے کو خاصا دل پر لیا ہوا ہے اور یوں ہی سارا وقت بے چینی و اضطراب سے پھرتے ہیں۔ واقعی کیا تم سچ کہہ رہی ہو زویا؟ علی کی آنکھیں ایک دم روشن ہو گئیں اور زویا بہت حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر اچانک بہاروں کے موسم اتر آئے تھے، گویا آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ 100% سچ۔
زویا نے شرارت سے نچلے ہونٹ کا دایاں کونا دانتوں میں دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، یقین تو آ جانا کسی روز اور اپنی آنکھوں سے بے قراریاں ملاحظہ کرنا۔ ضرور آؤں گا، بلکہ اب تو آنا ہی پڑے گا۔ اتنے میں چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے پھپھو اور زین بھی آ گئے۔ چائے پیتے ہوئے بھی وہ بغور علی کی طرف دیکھتی رہی، مسکراہٹ جس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی تھی۔ پھر وہ شام تک بیٹھی پھپھو سے باتیں کرتی رہی اور رات گئے گھر لوٹی۔ محبت اندھی ہو سکتی ہے لیکن پڑوسی اندھے نہیں ہوتے، زویا نے کہا۔ کیا مطلب؟ صدف چونکی۔ یوں تو تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی راز نہیں، کوئی بات سیکرٹ نہیں، پھر اتنی اہم بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ پتہ نہیں تم کون سی بات کر رہی ہو۔ صدف نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ زویا اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی، جو تمہارا حال ہے نا وہی اس کا بھی حال ہے، تم نے تو مجھے اندھیرے میں رکھا۔ خیر، ہم پھر بھی دوستوں کے دوست ہیں، تمہارے دل کی بات عنقریب بزرگوں تک پہنچا دی جائے گی۔ صدف کے ملیح چہرے پر حیا آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہارون چاچو کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ خبر فانی کی زبانی سب بچہ پارٹی تک پہنچی تو سب ایک لمحے کو دھنگ رہ گئے۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے فانی؟ زویا اس کی بات کا کیسے بھلا اعتبار کر لیتی؟ تمہارے خیال میں میں جھوٹا ہوں؟ فانی ایک دم پلٹا۔ میرے خیال کی چھوڑو، اپنی بات کرو، وہ بے پرواہی سے بولی۔ اپنی بات بھی کروں گا، ایک ذرا انتظار۔ بہت دیر تک وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کب ہو رہی ہے ہارون چاچو کی شادی؟ سب نے شور مچا دیا۔ ابھی تو سنڈے کو وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اس نے بتایا۔ ایسی کاروائیاں پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہیں۔ سب کے ارمانوں پر گویا اوس پڑ گئی۔ دادی جان نے سب کو الرٹ کر دیا۔ زویا اور صدف کے ذمہ ڈھیروں کام انہوں نے اپنی نگرانی میں کرانے کے پلان بنائے۔ ڈرائنگ روم، ڈائننگ لاؤنج، سیڑھیاں اور ڈرائیو وے تک انہوں نے سرف ڈال کر رگڑ رگڑ کر دھوئے۔ سیٹنگ بدلنے کے بعد سارا گھر چمچم کر رہا تھا۔ ہاں، زویا اور صدف کے حلیے سب کو ہنسنے پر مجبور کر رہے تھے۔ برآمدے کے پنکھے فل سپیڈ چلا کر زویا وائپر سے فرش خشک کر رہی تھی۔ جب فانی سودا سرف اور دیگر اشیاء سے لدا بھدا گیٹ سے اندر داخل ہوا تو زویا پر نگاہ پڑتے ہی اس کے ہونٹوں سے خود بخود سیٹی برآمد ہو گئی۔ دادی جان، زویا کے ہاتھ میں وائپر کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ وہ لان میں بیٹھی دادی جان سے بآواز بلند مخاطب ہوا۔ زویا نے گھور کے اسے دیکھنے پر ہی اکتفا کیا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ وائپر اٹھا کر وہ فانی کے سر پہ دے مارے۔ مہمانوں کی آمد کا سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ متوقع سسرال سے تو پوری فیملی کے علاوہ برادری کے لوگ بھی اٹھ کر آ گئے تھے۔ دو دد لڑکی کے بھائی، والد محترم، 3 بیاہی بہنیں اپنے بچوں سمیت، 2 بھابیاں اور ایک چچی اور دوسری لڑکی کی تائی جی۔ شکر ہے والدہ حیات نہیں آئیں۔ ظاہر ہے یہ پھلجڑی زویا کے علاوہ کون چھوڑ سکتا تھا۔ ان کی لہیم شہیم تھل تھل کرتی جسامت دیکھ کر ہی کھانے میں کوالٹی سے زیادہ کوانٹٹی کو مد نظر رکھا گیا۔ مہمان بچوں نے وہ ادھم مچایا کہ دادی جان سمیت سب بدحواس ہو گئے۔ پورے گھر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور کئی کرسٹل اور گلاس کے ڈیکوریشن پیس توڑ ڈالے۔ دادی جان کی بڑبڑاہٹوں اور زویا کی بیچارگی اور گھورتی نظروں کو خاطر میں لائے بغیر ان کی مائیں اپنے نونہالوں کے کارناموں پر مسرور نظر آ رہی تھیں۔ یہاں تک بھی سب قابل قبول تھا، مگر ستم ہوا جب اس رشتے کو نہ صرف منظوری کی سند ملی بلکہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی۔ ہارون چاچو کی پسند اور خواہش پر بھلا کسے اعتراض ہوتا؟ بچہ پارٹی بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ یہ ان کے خاندان کی پہلی شادی تھی جس میں وہ بھرپور طریقے سے شرکت کرتے۔ ہارون چاچو بھی ان دنوں خاصے نرم پڑ گئے تھے۔ ابھی کل ہی زویا سے ذرا نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اچھا، کیا بات کی تھی؟ فانی نے پوچھا۔ پوچھ رہے تھے آج کیا پکا ہے، زویا نے معصومیت سے بتایا تو فانی کے کہکے چھوٹ گئے۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور خاصے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ عائشہ اور صدف کو ویسے ہی بازار کے چکر لگانے کا کریز تھا اور اب تو ان کے پلانز کی ایک لمبی فہرست تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ زویا بیزار سی تھی۔ چاچو نے بالا ہی بالا لڑکی ڈھونڈ لی اور پسند بھی کر لی اور منگنی کی فضولیات میں پڑنے کے بجائے نکاح پر زور دیا۔ ہمیں تو تب خبر ہوئی جب پانی سر سے گزرنے والا تھا۔ اب بھی نہ بتاتے، نکاح والے روز ہی کہتے کہ سائن پہچان کے دکھاؤ اور بوجھو کہ کس کی شادی ہو رہی ہے۔ چونکہ چاچو کی ڈاکٹری ہینڈ رائٹنگ بقول فانی وہ خود بھی نہیں پڑھ سکتے ہوں گے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ، کیا خاک مزہ آئے گا۔ جن کو آنا ہے نا، ان کو آ ہی جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فانی کی بات پر وہ خاموش سی ہو گئی اور شادی کی تیاریوں میں عائشہ اور صدف کا ساتھ دینے لگی۔ ان دونوں کی شاپنگ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مہندی، بارات، ولیمے کے لیے کئی ڈریسز، ان کے ساتھ میچنگ شوز، جولری اور میک اپ کے انبار، حالانکہ پارلر میں بھی بکنگ کروا چکی تھیں۔ تمہاری شاپنگ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم دونوں کا بینڈ باجا بھی چاچو کے ساتھ ہی بجے گا، زویا نے انہیں چھیڑا۔ کیا؟ وہ دونوں چیخیں۔ اتنے کم خرچ میں؟ اور زویا بیڈ پر لگے اشیاء کے انبار کو دیکھ کے رہ جاتی۔ بڑی پھپھو کی فیملی نے تو 2 ہفتے قبل ہی ڈیرا ڈال لیا تھا اور شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، جبکہ چھوٹی پھپھو بچوں کے ایگزامز کی وجہ سے شادی سے 1 ہفتہ قبل ہی آ سکی تھیں۔
اب گھر صحیح معنوں میں شادی والا گھر لگتا۔ ہلہ گلا، رونق، افراتفری۔ زویا ان ہنگاموں سے بچنے کے لیے زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہنے کو ترجیح دیتی، مگر جب ڈھولک رکھی گئی تو اسے مجبوراً باہر آنا پڑا، کیونکہ اس سے اچھی ڈھولک کوئی نہیں بجا سکتا تھا۔ مہندی کی رات ان کی درجنوں فرینڈز آ گئی تھیں، جنہوں نے ڈھولک بجانے اور گیت گانے کا فریضہ سنبھال لیا۔ ویسے بھی ان تینوں سے اب بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تمام ملکی اور غیر ملکی گیت گا گا کر اب آواز نے بالکل ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ اشاروں کنائیوں میں ہی ایک دوسرے کو مخاطب کر رہی تھیں۔ پھولوں کے گجرے پلیٹ میں سجائے زویا تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، جب سامنے سے آتے فانی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ سب گجرے ادھر ادھر بکھر گئے۔ پتہ نہیں کچھ لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی ان کا استعمال کرنا ضروری کیوں نہیں سمجھتے۔ جھک کر گجرے اٹھاتے ہوئے وہ بولی، اپنی غلطی فوراً دوسرے کے کھاتے میں ڈال دینے کی یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ اور ادھر فانی نے اب جو ذرا غور سے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ لائٹ گرین اور گولڈن ہاف سلیو لیس شارٹ شرٹ، چوست پاجامے، بڑے سے کامدار دوپٹے میں وہ بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ لشکاریں مارتی ماتھے کی بندیاں متوجہ کر رہی تھی، اور ہمیشہ چوٹی کی صورت قید رہنے والے بال اپنی آزادی کا جشن مناتے ہوئے کمر کو چھو رہے تھے۔ وہ دل میں اترنے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور مخصوص کلون کی تیز خوشبو نے فانی کے حواس گم کر دیے۔ پھول پلیٹ میں رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی جو تقریباً جھکا ہوا تھا ایک دم سیدھا ہو گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کا ہمیشہ کی طرح لٹ مار انداز بھی اس سحر کو نہ توڑ سکا۔ آج تم سارے دنوں سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو زویا، بے حد گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرا نہیں کہ زویا نے کیسے اسے گھور کے دیکھا ہے، اور کتنے ہی ناقابل اشاعت الفاظ اس کی شان میں اس کے منہ سے نکلے ہیں، اور پھر شادی کی ہر رسم میں فانی کو اس نے اپنی جانب دیکھتے پایا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دیتا، اور وہ جی بھر کے بدمزہ ہوتی، جبکہ عائشہ اور صدف کو تو ڈریسز چینج کرنے، تصویریں اور مووی بنوانے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ گارڈن جانے کے بعد جب بارات تیار ہوئی تو بچے پہلے اپنی اپنی نشستیں سنبھالنے لگے۔ کھانا کوئی نہیں ملنا وہاں، صرف ٹھنڈی بوتلیں ملیں گی، خواہ مخواہ میں تھکنے جاؤ گے تم لوگ۔ زویا نے بیٹھی بیٹھی آواز میں سب کو سمجھانا چاہا تو اس کی آواز ایسے ہی دب گئی جیسے کسی نکار خانے میں طوطی کی آواز۔ سب لوگوں نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ صدف اور عائشہ بھی کہیں نہ کہیں ٹھس ہی گئیں۔ میں نہیں جاتی ایسے ہنگامے کے ساتھ۔ زویا کا موڈ سخت آف ہو گیا اور وہاں سے واک آؤٹ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، میں فالتو اور بیکار جو ہوں۔ مجال ہے جو کسی نے مجھے پوچھا ہو یا میری غیر موجودگی کو محسوس کیا ہو۔ وہ جلتی بھنتی کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو سب لوگ جا چکے تھے۔ وسیع و عریض لان جو کچھ دیر قبل بقیہ نور بنا ہوا تھا اب ویران ہو چکا تھا۔ خالی بوتلیں، مسلے ہوئے ٹیشو پیپر اور پھٹے ہوئے غبارے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اس کا غصہ مزید بڑھ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب ٹھیک 10 منٹ کے بعد خالی دروازہ کھول کر فانی اندر داخل ہوا تو وہ ہڑبڑا سی گئی۔ وہ آتے ہی اس پر برس پڑا، یہ کیا حماقت ہے زویا، تم سے ایسی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں تھی۔ میں آدھے راستے سے واپس آیا ہوں، جب گاڑیاں سگنل پر رکی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ محترمہ غائب ہیں، میں نے وہیں سے گاڑی موڑ دی۔ تم گئی کیوں نہیں؟ کسی کو میری کیا پرواہ ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ تم ہمیشہ غلط سوچتی ہو، غلط اندازے لگاتی ہو دوسروں کے بارے میں۔ دوسرے تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، یہ جاننے کی تم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ اچھا چلو اب۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی وہ تیزی سے اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا، اور جب راستے میں علی اور وقار اس کی تلاش میں آتے ہوئے ملے تو اسے اپنی کہی بات پر ندامت محسوس ہوئی کہ کسی کو میری پرواہ نہیں، اور جب فانی کی آنکھوں میں بھی یہی بات نظر آئی تو اس کا سر مزید جھک گیا۔ نفیس اور اسمارٹ سی سارا چچی دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ سب بچوں نے انہیں براہ راست پہلی دفعہ دیکھا تھا، کچھ نے تصویر ملاحظہ کر رکھی تھی جبکہ باقی اس سے بھی محروم تھے۔ آتی ہوئی شادی جتنی پرجوش اور ہنگامہ پرور ہوتی ہے، گزر جانے کے بعد اتنی ہی تھکن زدہ۔ واپسی پر سب کا تھکن سے برا حال تھا، سو جس کو جہاں جگہ ملی وہیں پڑھ کے سو رہا۔ شادی کے بعد ہارون چاچو کے لہجے میں تو گویا شاید گھل گیا تھا، سنجیدگی کا لبادہ یکسر اتر گیا اور چہرے پر ایک دائمی مسکراہٹ ٹھہر گئی، بلکہ اب تو وہ اکثر ہلکا پھلکا کہکا لگانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ پوری دنیا میں انقلاب آیا لیکن اللہ جھوٹ نہ بلوائے ایسا انقلاب کہیں نہیں آیا ہوگا جو چاچو کی زندگی میں آیا ہے۔ جب دھیرے دھیرے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں تو یقین کرو تم لوگ، میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے رہ جاتی ہوں۔ یہ زویا کے ذاتی تبصرے تھے۔ انہی دنوں علی اور صدف کے بارے میں بزرگوں میں کوئی بات طے ہو گئی تھی، اسی لیے تو پھپھو کی فیملی سے صدف کو خصوصی پروٹوکول مل رہا تھا، اور پھپھو آتے جاتے صدف کو کافی دیر تک اپنے ساتھ لپٹائے رکھتیں اور اس کے ماتھے پر خصوصی بوسہ دیتیں۔
اور جب پاس سے گزرتی زویا شرارت سے کھنگار کر ایک کان کا کونا دباتی تو صدف شرما جاتی۔ ہنی مون پیریڈ کا 1.5 ماہ گزار کے بھی سارا چچی نے دلہن بنے رہنے اور اپنے کمرے میں بند رہنے کو ترجیح دی۔ کبھی کبھار ہی نظر آتی۔ کھانا ناشتہ سب اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا جاتا کہ بقول ان کے انہیں سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں تھی۔ کھانے کے مینیو میں آج کل ان کی پسند کی چیزیں پکنے لگی تھیں۔ بڑے عیش ہیں بھائی، زویا کہتی۔ میں تو خود اپنی سسرال میں ایسے ہی عیش سے رہوں گی اور جوتے کھاؤں گی، صدف نے جواب دیا۔ موسم بدل رہا تھا۔ باہر صحن کی برآمدوں میں ہلکی سی گرمی کا احساس ہوتا تو بند کمروں میں سردی محسوس ہوتی۔ زویا لان میں انار کے چھجرے سائے میں بیٹھی بڑی دیر سے علیم الحق حقی کا عشق عین پڑھ رہی تھی۔ زویا نماز پڑھ لو، عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ دادی جان نے کوئی تیسری دفعہ پکارا مگر وہ ہر دفعہ سنی انسنی کر دیتی کہ کہانی کا کلائمیکس بس ہوا ہی چاہتا تھا۔ پھر اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اندھیرا درختوں کی گھنیری شاخوں پہ اتر آیا تھا۔ دادی جان بلند آواز میں بول رہی تھیں، 1000 دفعہ منع کیا ہے میں نے کہ شام کو درختوں کے نیچے نہ بیٹھا کرو، مگر میری سنتا کون ہے بھلا۔ یہ موٹی کتابوں میں جانے ایسی کیا بات ہے کہ جب پڑھنے بیٹھتی ہیں تو کانوں میں روئی ٹھونس کر ارد گرد سے لاتعلق و بیگانہ ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، گویا نماز فرض نہیں ہے، یہ کتابیں فرض ہیں۔ زویا فوراً کتاب بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور مغرب کے لیے وضو کرنے چل دی۔ انہی دنوں یہ خبر سب کو ساکت و ششدر کر گئی کہ ہارون چاچو الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ ان کی نئی نویلی بیگم کا ہی ہو سکتا تھا۔ سب لوگ یوں حیران و پریشان ہو گئے جیسے انہوں نے کوئی بہت انہونی، انوکھی، ناقابل یقین اور ناقابل عمل فرمائش کر ڈالی ہو۔ زویا نے کہا، ہاں تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہیں جیسی مرضی گزاریں، اس میں اعتراض کرنے والی کیا بات ہے بھلا۔ اسے ان سب کی بات پر حیرت ہو رہی تھی۔ دادی جان ایسا کرنے دیں گی؟ صدف بولی، کیوں نہیں، وہ لوگ اسی ملک میں رہیں گے، اسی شہر میں رہیں گے، کوئی 7 سمندر پار تھوڑی جا رہے ہیں۔ بہت دنوں تک گھر کی فضا بوجھل اور ناخوشگوار سی رہی۔ جیت بالآخر دادی جان کی ہوئی کہ ان کی زندگی میں اس گھر کی، کاروبار کی یا افراد کی تقسیم ممکن نہیں تھی۔ زویا کو دکھ بھری مایوسی ہوئی۔ کیا تھا اگر چاچو کی بات مان لی جاتی؟ تم کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ اسے لگا جیسے اسے سننے میں یا پھر سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ عائشہ نے بتایا تھا کہ زویا اور فانی کے بارے میں بزرگ عنقریب ہی کوئی مثبت فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر زویا کئی لمحوں تک دنگ رہ گئی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہ جا رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ عائشہ چونکی۔ زویا، میں تو سمجھتی تھی کہ تم اور فانی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ زویا کچھ نہ بولی۔ فانی میں کچھ کمی ہے؟ جی نہیں، کچھ ذاتی ہی ہوگی۔ وہ چڑ گئی۔ فانی تمہیں پسند کرتا ہے زویا، اور فانی کی خواہش پر ہی تو۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سمپل سی بات ہے عائشہ، مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم پسند نہیں ہے، اور فانی کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر لوں، جبکہ مجھ میں امی جتنا حوصلہ ہے اور نہ برداشت کہ میں تمام عمر اسی گھر میں رہ کے اتنے سارے لوگوں کے ناز نخرے اٹھاتی رہوں۔ سوری، مجھ میں اتنا سٹیمنا ہے ہی نہیں۔ فانی تمہیں پسند کرتا ہے زویا، عائشہ نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی۔ میں بھی اسے ناپسند نہیں کرتی، زویا نے جواب دیا تو عائشہ خاموش ہو گئی۔ وہ کالج سے لوٹی تو لان کی طرف بڑھ گئی جہاں فانی سیاہ قمیص کے آستینے فولڈ کیے پائپ سے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ فانی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ بولی، یا اللہ خیر، آج پودوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ فانی پھر بھی کچھ نہ بولا، اور جب فانی کے مسلسل نظر انداز کرنے پر ذرا غور سے اسے دیکھا تو وہ اسے قدرے بدلہ بدلہ دکھائی دیا، ملگجے لباس اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ خاصا اداس بھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی اور سینے پر ہاتھ لپیٹے عزیز سرنو فانی کا جائزہ لینے لگی، مگر وہ ہنوز مصروف رہا۔ کیا بات ہے فانی، آج خلاف معمول بڑے چپ سے ہو؟ اس نے پوچھا، مگر اس نے آپ کے بھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ایک بات بتاؤں تمہیں فانی، اس گیٹ اپ میں تم بالکل اداس الو لگ رہے ہو۔ وہ پائپ کیاری میں ڈال کر ایک دم پلٹا اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، میں کسی بھی گیٹ اپ میں کیسا ہی لگوں، کیسا ہی نظر آؤں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے زویا بی بی۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی طرف بڑھ گیا، اور زویا حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں آڑے ترچھے خیال سوچوں، کوئی بے ارادہ کتاب لکھوں، میری طبیعت پر منحصر ہے، میں جس طرح کا نصاب لکھوں، یہ میرے اپنے مزاج پر ہے، عذاب سوچوں، ثواب لکھوں، طویل تر ہے سفر، تمہیں کیا، میں جی رہا ہوں مگر تمہیں کیا کہ تم تو کب سے میرے ارادے گنوا چکے ہو، جلا کے سارے حروف اپنے، میری دعائیں بجھا چکے ہو، میں رات اوڑھوں کہ صبح پہنوں، تم اپنی رسمیں اٹھا چکے ہو، یہ دل تو حد سے گزر چکا ہے، خزاں کا موسم ٹھہر چکا ہے، مگر تمہیں کیا کہ اس خزاں میں جس طرح کے بھی خواب لکھوں۔ صدف فانی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور زویا اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی کتابوں سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی
کہ وہ اپنی چیزوں کے بارے میں بہت حساس تھا، ہاتھ بھی نہ لگانے دیتا۔ تبھی ایک کتاب میں سے ایک پیپر برآمد ہوا جس پر فانی کی صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ میں یہ نظم درج تھی۔ اس نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ کاغذ پر ڈالتے ہوئے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ تم اتنے مایوس کیوں ہو فانی؟ اگلے روز وہی پیپر زویا اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس کے روبرو تھی۔ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ غضبناک نگاہوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، جہاں پہ تم نے رکھا تھا وہیں سے۔ ویسے فانی ایک بات تو بتاؤ، تمہاری محبت میں اتنی بے یقینی کیوں ہے؟ کون سی محبت؟ مجھے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے اچکتے ہوئے بولا، محبت کرنے والوں کے ساتھ ایک یہ بڑی خرابی ہے، وہ اگر چاہیں بھی تو کم از کم محبت کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کی آنکھیں گواہی دے جاتی ہیں۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم خود کو سمجھتی کیا ہو زویا؟ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق، حور یا پری؟ ہلکی ہلکی آنچ سے سلگتا اس کا مدھم لہجہ زویا کو محظوظ کر رہا تھا۔ ذرا توقف کے بعد وہ بولی، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہوں فانی تو ہمیں اپنے دل کی بات پوری سچائی کے ساتھ مقابل کو بتا دینی چاہیے۔ کیا وہ زمانہ ہی نہیں رہا، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ دوسروں کی آنکھوں میں اپنا عکس ڈھونڈتا پھرے اور دوسروں کے دلوں میں اپنے لیے محبت؟ وہ بہت آسانی سے سب کہہ رہی تھی۔ اور سنو، شہادتیں مٹا دینے سے محبت نہیں مٹ جاتی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ فانی اس پیپر کے پرزے کر کے ڈسٹ بن کے حوالے کر چکا تھا۔ بڑی دیر تک وہ اس کی صورت کے نقوش میں پنہاں جانے کون سی بات ڈھونڈتا رہا، پھر بولا، محبت کے کھو جانے کا اتنا غم نہیں ہوتا، مگر ٹھکرائے جانے، رد کیے جانے کا احساس انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہو اس پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ بات بھروسے کی نہیں ہے۔ ایک سرد آب بھرتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور لان میں ہوا سے جھومتے پیڑوں کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ ان راستوں پر سفر کر کے منزل پر پہنچنا چاہتی ہے جن پر صرف دو افراد کے نقش قدم ہوں، مگر یہ دنیا ہے زویا، اور ہم سب رشتوں کی مضبوط ڈوریوں میں بندھے ہیں۔ رشتے ہماری بقا کے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے زندگی کے لیے سانسیں۔ ہم محبت کے بغیر تو شاید جی لیں، لیکن رشتوں کے بغیر نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، اور جب بہت دیر تک کچھ نہ بولا تو زویا کو وہاں ٹھہرنا فضول لگا۔ کیا وہ چیخ پڑا؟ کوئی بم تھا جو فانی کے کانوں کے بہت قریب بلاسٹ ہوا تھا۔ زویا اس رشتے کے لیے مان گئی ہے۔ اسے اپنی سماعتوں کا دھوکہ لگی یہ خبر۔ لہو رنگ ہوتی آنکھوں کے ساتھ کڑے تیور لیے وہ زویا کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ بہت ہمدرد اور خدا ترس لڑکی ہو تم، یہی ثابت کرنا چاہتی ہو نا تم؟ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ مجھ میں یہ دونوں خوبیاں بدرجاتم موجود ہیں۔ بے حد آرام سے کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگی کہ فانی ایک دم اس کے راستے میں آ گیا۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہمدردی کے جذبے سے مغلوب ہو کر یا مجھ پر ترس کھا کر میری زندگی بھر کے ساتھ کو قبول کر لو؟ وہ ہنس دی، بڑی جاندار سی ہنسی۔ مجھے بھیک کی صورت تمہارا عمر بھر کا ساتھ نہیں چاہیے، بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہتا وہ وہاں سے جانے لگا، جب زویا کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ میں صرف ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گی عفان صدیقی، کہ میں کسی جبر، تسلط، مجبوری یا ہمدردی میں فیصلے نہیں کرتی، اور یہ فیصلہ بھی میں نے اپنے دل کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اور فانی دیر تک اس کے طرز تخاطب، لہجے، الفاظ اور الفاظ میں پوشیدہ معنی پر غور کرتا رہا، اور پھر آسودگی سے مسکرا دیا۔ صدف اور عائشہ پر بھی سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ یعنی تم نے فانی کو قبول کر لیا زویا، وہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم سمیت، اور تمہارے وہ بلند و بالا دلائل اور اس سسٹم کے خلاف نان سٹاپ تقریریں، وہ کیا ہوئیں؟ وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ محبت و جنگ میں سب جائز ہے۔ ہائے محبت! انہوں نے اپنی چیخ بمشکل روکی۔ ڈیئر ڈائری، میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے ڈائری گود میں رکھے اور قلم دانتوں میں دبائے بیٹھی ہوں، اور جانے کیا کچھ لکھنے کی خواہش میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ پائی۔ قارئین، ہوتی ہیں نا کچھ باتیں ایسی ناقابل بیان، ناقابل فہم، مبہم سی انکہی باتیں جو انسان کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ڈائری سے بھی۔ جیت جانے کی خواہش کے باوجود انسان بہت دفعہ ہار جاتا ہے، جیسے میں ہار گئی۔ اپنے دلائل، اپنے خواب، اپنی خواہشیں، کہ ان سب سے بڑھ کر اہم اور قیمتی ہمارے رشتے ہوتے ہیں، اور رشتے تمام عمر ہم سے ہمارے ہونے کا خراج وصول کرتے ہیں۔ جب میں نے فانی کے رشتے سے انکار کیا تو دادی جان، جو مجھ سے ہمیشہ ناخوش رہا کرتی تھیں، اب کے تو بالکل قطع تعلق کر لیا۔ پھر امی ابو سمیت دیگر گھر والوں کے خاموش اور روٹھے رویے بھی بہت تکلیف دہ تھے اور ناقابل برداشت بھی۔ فانی سب کے لیے راتوں رات کتنا اہم، ضروری اور سب سے بڑھ کر ہو گیا تھا، اور بے حد و حساب خوبیوں کا مالک بھی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے جیسی کسی بھی لڑکی کو کرنا چاہیے تھا۔ میری ایک ذرا سی ہاں نے پورے گھر کو خوش، مطمئن اور مسرور کر دیا تھا، لیکن فانی بے حد متنفر و شاکی سا میرے پاس چلا آیا تھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ زویا احمد کو محبت کبھی ہوئی ہی نہیں ہے۔
بیل ہمیشہ اپنی قریبی دیوار سے ہی لپٹتی ہے، تو مجھے اگر محبت ہوتی جو یقیناً فانی سے ہی ہونا تھی کہ وہ آئیڈیل خوبیوں کا مالک تھا اور خاندان کا سب سے ہونہار لڑکا، میں اسے کیسے بتاتی کہ مجھے اگر محبت ہوتی تو تم سے ہی ہونی تھی۔ پھر اس روز تو میں حیران و ششدر رہ گئی۔ کیا خواب یوں بھی پوری ہوتے ہیں؟ کسی کی دعاؤں کا صلہ تھا، کسی کا دل نہ توڑنے کا اجر تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ اتفاق ہی تھا جو فون میں نے ریسیو کیا اور یہ سن کر کئی لمحوں کے لیے دنگ رہ گئی کہ فانی نے جو CSS کا امتحان کلیئر کیا تھا تو اسے سول سروسز کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور جلد ہی کنٹری سائڈ کے لیے اس کی پوسٹنگ آرڈرز آنے والے ہیں۔ سول سروسز ڈپارٹمنٹ سے کال آئی تھی۔ جب حواس کچھ بحال ہوئے تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی خوشی ہے اور اس خوشی سے میری کتنی خواہشیں اور ادھورے خواب وابستہ ہیں۔ میرا درینہ خواب جوائنٹ فیملی سسٹم سے نجات، اور شکر ہے مجھے میرے خواب سے دستبردار نہیں ہونا پڑا اور فانی سے بھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔